میرے چینل پر خوش آمدید دوستو، آج ہم ملرز گرل نامی فلم کی کہانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے استاد کی کہانی ہے جو اپنے ایک خوبصورت نوجوان طالبہ سے خود کو دور نہیں رکھ سکا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آئیے وضاحت شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات کیرو نامی ایک لڑکی سے ہوئی جس کے والدین دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ کیرو تنہا ایک ویران گھر میں رہتی تھی جہاں لکھنا اس کا شوق بن گیا تھا۔ جنگلوں سے گزر کر کیرو ایک کلاس میں پہنچی جہاں اس کی ملاقات جاناتھن ملر سے ہوئی۔ جاناتھن ایک متوسط عمر کا آدمی ہے جو ایک کامیاب مصنف نہیں بن سکا تھا، اس لیے وہ استاد بن گیا۔ جب کیرو جاناتھن کی کلاس میں آئی تو اس نے اسے نصاب میں دی گئی کچھ کتابیں پڑھنے کو کہا، لیکن کیرو ان تمام کتابوں کو پہلے ہی پڑھ چکی تھی۔ پھر وہاں وینی نامی ایک اور لڑکی آئی جو نہ صرف اس کلاس کی طالبہ ہے بلکہ کیرو کی اچھی دوست بھی ہے۔ وہ دونوں کچھ کھانے کے لیے باہر گئیں۔ جاناتھن نے کیرو کے سامان میں ایک بالغ کتاب دیکھی۔ جاناتھن کا دوست بورس بھی یہاں اپنی کافی لانے کے لیے آتا ہے۔ اس نے جاناتھن سے کتاب لی اور پڑھنا شروع کیا۔ بورس اور جاناتھن دونوں حیران رہ گئے کیونکہ یہ جاناتھن کی لکھی ہوئی کتاب کی ایک کاپی تھی۔ جاناتھن کی بیوی بیٹریکس رات کو اس کا دھیان حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ جاناتھن اسے بتاتا ہے کہ آج کلاس میں ایک طالبہ میری کتاب پڑھ رہی تھی۔ پھر بیٹریکس کو دوستینی سے فون آیا، لیکن فون کال کے بعد بیٹریکس اور جاناتھن نے ساتھ شراب پی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے بیٹریکس کو دوبارہ فون آیا اور جاناتھن کو مایوسی ہوئی۔ اگلے دن اس نے یہ سب بورس کو بتایا اور بورس نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ پھر وہ دونوں کیرو کو دیکھتے ہیں جو جنگل سے آ رہی ہے۔ گزشتہ رات سے ناخوش جاناتھن اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیرو سے پوچھا کہ کیا آپ کو جنگل سے آنے میں ڈر نہیں لگتا؟ کیرو کا جواب تھا کہ میں ان جنگلوں میں سب سے خوفناک چیز ہوں۔ جاناتھن یہ سن کر ہنسنے لگا۔ اسکول میں وینی اپنی کتابیں گرا دیتی ہے۔ بورس جانتا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے وہ وینی سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اب کیا چاہتی ہے۔ وینی جان بوجھ کر بورس کو چھیڑ رہی تھی۔ کیرو نے یہ بھی دیکھا، وہ اسے کہتی ہے کہ تم بالکل پاگل ہو۔ پھر وہ دونوں کیرو کے گھر گئے۔ کیرو اپنی کالج کی داخلے کے ایک سوال سے پریشان تھی جس میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں بتانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی لیکن ان میں سے کوئی بھی منفرد نہیں تھی۔ پھر وینی نے کہا کہ اب کا اپنے استاد کے ساتھ معاشقہ ہے اور پھر اس کے بارے میں کچھ لکھتی ہے۔ کیرو کہتی ہے کہ جاناتھن مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، لیکن وینی اسے قائل کرتی رہی کہ یہ سب اب معمول کی بات ہے، اور جاناتھن بھی ایک اچھے شریف آدمی تھے جو کیرو کے پہلے وقت کے لیے بہترین تھے۔ وینی نے کیرو کے سامنے جاناتھن کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ وہ کلاس میں کیرو کو کیسے دیکھتا ہے۔ کیرو یہ سب سن کر شرم محسوس کرنے لگی۔ جاناتھن میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اگلے دن کیرو نے جاناتھن کو گھورنا شروع کیا۔ جاناتھن اس کے پاس آتا ہے اور اسے کلاس کے بعد مجھ سے ملنے کو کہتا ہے۔ کلاس کے بعد جاناتھن بورس کو ڈنر پر مدعو کرتا ہے۔ بورس وہاں سے رقص کا قدم اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جاناتھن نے وہ قدم آزمائش شروع کیا اور پھر کیرو وہاں آتی ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور اس بات کو ایک طرف رکھ دیا۔ جاناتھن کیرو کی طرف سے لکھے گئے ایک پیراگراف سے بہت متاثر ہوا کہ وہ پورے شعر کو یاد کرتا ہے۔ کیرو نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے اس کے پیراگراف پر توجہ دی اور خوش تھی۔ جاناتھن چاہتا تھا کہ کیرو اپنے پسندیدہ مصنف کی طرز میں ایک مختصر کہانی لکھے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو جاناتھن اسے مددرمیانے امتحان میں پورا نمبر دے گا۔ کیرو فوری طور پر مان گئی۔ اس نے جاناتھن کو بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے۔ کیرو کو اپنی کتاب کی بہت سی لائنیں بھی یاد تھیں۔ جاناتھن کی طرح جاناتھن بھی یہ دیکھ کر متاثر ہوا۔ وہ کیرو کو ایک جگہ پر مدعو کرتا ہے اس ہفتے کے آخر میں جہاں وہ اس کے اسائنمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ رات کو جاناتھن اور اس کی بیوی ڈنر پر گئے۔ یہاں وینی اپنا آرڈر لینے آتی ہے۔ بیٹریکس نے جاناتھن سے پوچھا کہ کیا وہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ جاناتھن نے کہا نہیں، وہ کیرو ہے، لیکن یہ واضح تھا کہ بیٹریکس کیرو میں جاناتھن کی دلچسپی سے حسد کر رہی تھی۔ اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے بورس کے سامنے جاناتھن کی توہین کرنا شروع کر دی کہ اب کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اپنے کئی سالوں سے کچھ نہیں لکھا ہے، اب صرف ایک عام استاد ہے۔ آخر ہفتے کے روز کیرو جاناتھن کے بتائے ہوئے مقام پر گئی۔
جاناتھن نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں ایک آدمی نے نظم پڑھنا شروع کیا۔ جاناتھن بہت غور سے نظم سن رہا تھا اور کیرو جاناتھن کو دیکھ رہی تھی۔ نظم کے بعد کیرو باہر آئی اور ایک سگریٹ روشن کی۔ جاناتھن نے بھی اس کے ساتھ سگریٹ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن کیرو ایک ہاٹ ڈریس پہن کر جاناتھن کے سامنے آئی۔ جب بورس نے اس کے بارے میں پوچھا تو کیرو نے کچھ نہیں کہا۔ جب بورس وہاں سے چلا گیا تو کیرو نے جاناتھن سے بات کرنا شروع کیا۔ وہ کلاس میں جاتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ جاناتھن کو اپنی بیوی سے کہیں باہر جانے کا پیغام ملا۔ کلاس میں کیرو جاناتھن کو اپنے پسندیدہ مصنف کے بارے میں بتاتی ہے جس کی طرز میں وہ کہانی لکھے گی۔ جاناتھن جلدی سے گھر جانے کی جلدی میں تھا، اس لیے اس نے جلدی میں ہاں کہہ دی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وینی جاناتھن کی میز پر چڑھ گئی اور کیرو کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ پھر بورس جاناتھن سے ملنے آیا۔ وینی نے بورس کو چھیڑنا شروع کیا۔ وہ اس کا فون اپنے کپڑوں میں رکھتی ہے لیکن یہاں کیرو کو اس کا فون نہیں مل رہا ہے۔ دوسری طرف جاناتھن کی اپنی بیوی کے ساتھ جانے کی منصوبہ بندی منسوخ ہو گئی کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ پھر جاناتھن کو کیرو کا فون آیا۔ دراصل جاناتھن غلطی سے کیرو کا فون اپنے بیگ میں لے آیا تھا۔ جاناتھن اور اس کی بیوی کی منصوبہ بندی پہلے ہی منسوخ ہو چکی تھی، اس لیے جاناتھن کیرو کو فون دینے جانے کے لیے نکلا۔ جب وہ کیرو کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں بارش شروع ہو گئی اور کیرو ایک پتلی سی ڈریس میں جاناتھن کے پاس آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو چوما۔ اس کے بعد جاناتھن اپنے گھر واپس آیا۔ یہاں کیرو نے اسے ایک میل بھیجا۔ جاناتھن کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ جب آپ یہاں ہیں تو میں اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو جاناتھن ایک چھوٹی سی کیبن میں گیا۔ یہاں جاناتھن نے کیرو کی بھیجی ہوئی کہانی پرنٹ کی۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک بالغ کہانی تھی۔ اس کہانی میں جاناتھن اور کیرو جیسے ایک طالبہ اور ایک استاد کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ جاناتھن پرجوش ہو گیا۔ اس نے اپنی پتلون اتاری لیکن اگلے دن سب کچھ بدل گیا۔ جاناتھن کیرو کو پہلے کی طرح کال نہیں کرتا۔ کیرو نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جاناتھن نے کہا کہ مجھے اس کی کہانی پسند نہیں آئی، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ جب کیرو نے کہا کہ یہ سب ہمارے بارے میں ہے تو جاناتھن نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، ہم صرف استاد اور طالبہ ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر کیرو کا دل ٹوٹ گیا۔ جاناتھن نے اسے دوبارہ لکھنے کو کہا۔ میں آپ کو مدرمیانے امتحان میں فیل کر دوں گا۔ کیرو اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ میری کہانی بہترین ہے، اب صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں نے وہ لکھا جو اب نہیں لکھ سکتے تھے۔ جاناتھن کو ذلیل کرنے کے لیے کیرو نے اسے ایک عام مصنف کہا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے ابھی فیل کر دیں۔ کیرو روتے ہوئے گھر چلی گئی۔ اس نے وینی کے ساتھ شراب پینا شروع کیا۔ دوسری طرف جاناتھن کا چہرہ واضح طور پر کشیدہ تھا۔ جاناتھن کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جاناتھن نے اسے کیرو کی لکھی ہوئی کہانی کے بارے میں بتایا۔ کہانی سن کر وہ بھی پرجوش ہو گئی لیکن جیسے ہی وہ کچھ کر سکتی بورس وہاں آ گیا۔ جاناتھن پھر مایوس ہو گیا۔ دوسری طرف کیرو اور وینی بات کر رہی تھی۔ کیرو نے وینی کو بتایا کہ جاناتھن صرف اس کے قریب ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ کیرو نے وینی کو بورس کو پیغام دینے کو کہا تاکہ اسے حواس باختہ کر سکے۔ وینی نے بورس کو چھیڑنا شروع کیا لیکن اس کے الفاظ نے بورس کو بالکل بھی متاثر نہیں کیا۔ بورس کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیرو نے ایک فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ وہ دونوں قریب آئے۔ انہوں نے اپنی تصاویر بورس کو بھیجیں۔ جیسے ہی بورس نے یہ دیکھا وہ جاناتھن کا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی جاناتھن کی بیوی کو جاناتھن کے اسکول سے فون آیا۔ پورے اسکول کو جاناتھن اور کیرو کے معاملے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اس نے جاناتھن سے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طالبہ کی لکھی ہوئی کہانی۔ اس نے جاناتھن سے پوچھا کیا آپ اور اس لڑکی کے درمیان کچھ اور ہوا۔ جاناتھن نے انکار کر دیا۔ اگلے دن کیرو کلاس میں نہیں آئی۔ وہ وائس پرنسپل کے دفتر میں تھی۔ وائس پرنسپل نے کیرو اور جاناتھن دونوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیرو نے انہیں سب کچھ بتایا۔
جاناتھن نے مجھے پہلے سے درمیانے امتحان کا اسائنمنٹ دیا۔ ہم نے ساتھ سگریٹ پائے۔ ہم اسکول کے باہر بھی ملے، لیکن جب جاناتھن کی باری آئی تو وہ سوالوں کے جواب دینے میں ہچکچا رہا تھا۔ یہ ہچکچاہٹ دیکھ کر وائس پرنسپل سب کچھ سمجھ گیا اور اس نے جاناتھن کو اس کی نوکری سے معطل کر دیا۔ دفتر کے باہر بورس جاناتھن کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو اپنی حدود دیکھنی چاہیے تھی اور اب حد پار کرنے کی وجہ سے آپ اس طرح کی حالت میں ہیں۔ بورس وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر جب جاناتھن نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تو اس کی بیوی نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس سے دوبارہ پوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا، لیکن جاناتھن نے پھر انکار کر دیا۔ اس کی بیوی یہ سب قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اس لڑکی کے لیے جذبات ہے؟ جاناتھن نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جھگڑنے لگے اور وہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو گننے لگے۔ لڑائی اتنی دور تک گئی کہ جاناتھن کی بیوی نے اس سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف وینی کیرو سے ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے جو کیا اس کی وجہ سے جاناتھن نے اپنی نوکری کھو دی، لیکن اب کیرو اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ جاناتھن نے مجھے کم سمجھا، لیکن اب وہ جانتا ہے کہ میں واقعی کیا ہوں۔ کیرو نے یہ سب باتیں اپنی سب سے بڑی کامیابی کو بتایا۔ آخر میں کیرو نے کہا کہ نہ تو اب جاناتھن کی نوکری ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ہوگی۔ وہ اب لکھ بھی نہیں پائے گا۔ اس نوٹ پر فلم ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن کو ضرور دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔